أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. وقال اللہ تعالی فی موضع آخر انما اموالکم واولادکم فتنہ. وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن مجید کی 3 مقامات سے میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں. انہی کی روشنی میں تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور کتاب و سنت کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اگر اندر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. اصل میں کچھ لوگ اسی کی وجہ سے شاید پیچھے رہتے ہیں. بہرحال یہ تو آپ کے فائدے کے لیے ہے. نہیں وہ اس کے ٹھنڈک کی وجہ سے شاید کچھ لوگ نکلتے ہیں. جی. مجلس ذکر کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ جو ذکر کی مجلسیں ہیں کتاب و سنت میں اس کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں بات شروع کرنے سے پہلے. ایک لمبی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں, سیارہ چکر لگاتے رہتے ہیں. جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے, کتاب و سنت کی بات ہو رہی ہے, پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے, تو وہ فرشتے آ کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں. بیٹھتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ یہاں سے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کیف ترکتم عبادی, میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا, کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھ سے جنت مانگ رہے تھے, جہنم سے نجات کا سوال کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے, جہنم کے عذاب سے واقف ہیں؟ ایک لمبی روایت ہے. اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو, میں نے اس مجلس میں شریک لوگوں کو بخش دیا ہے. اگر کوئی شخص خلوص الالہیت کے ساتھ آئے, اگر کوئی شخص اس مجلس میں نیت اور قصد کے ساتھ نہیں آیا ہے. ایک آدمی گزر رہا تھا ادھر سے, دیکھا مجلس لگی ہوئی ہے, سوچا چلو کچھ سن لیتے ہیں, وہ آ کر کے بیٹھ گیا. وہ بھی انتہائی کامیاب اور انتہائی بہتر ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک آدمی تو ایسے بلا قصد و ارادہ بیٹھ گیا تھا, اس مجلس کی نیت کر کے گھر سے نہیں آیا تھا کہ ہم پروگرام میں جا رہے ہیں, وہ تو گزر رہا تھا, دیکھا مجلس لگی ہے, بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت اور بد نصیب نہیں ہوتا. اس مجلس میں بیٹھنے والا لا یشقى جلیسہم, ان میں جو بھی بیٹھتے ہیں سب فائدے میں رہتے ہیں, ان میں بیٹھنے والا کوئی بھی بد نصیب نہیں. تو مجلس ذکر کی بڑی فضیلت ہے. اگر ایک شخص خلوص الالہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے دین کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے مجلسوں میں بیٹھتا ہے, کتاب و سنت کی باتیں سنتا ہے, ارادہ نیک ہے, عمل کے جذبے سے آیا ہے, تو بہت فائدے میں ہے وہ. اس لیے ان مجلسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے. ہمارے پاس دنیا کی چیزوں کے لیے بڑے اوقات ہیں, ہم اپنے ساری ضروریات کی تکمیل کے لیے وقت نکال لیتے ہیں. ان مجلسوں کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے, یہ بڑی مفید چیزیں ہیں. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کا تعلق تربیت اولاد سے ہے. اس موضوع پر آپ نے سنا ہوگا, لیکن ضرورت ہے یہ عادے کی. آج ہمارے بچے بہت حد تک ہمارے ہاتھوں سے نکلے ہوئے ہیں. طرح طرح کی شکایتیں ان کی ہم تک موصول ہوتی ہیں. کتنے ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں اور بچیوں سے پریشان ہیں, ان کے ناک میں دم کر کے رکھ دیا ہے. طرح طرح کی شکایتیں ان کی ملتی ہیں, پریشان ہیں سب. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے بچے سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ کیوں تاک راتوں میں ہمارا بچہ موٹر سائیکل لے کر کے اس کا سیلنسر نکال کر کے دوڑ رہا ہے؟ کیوں ہمارے بچے چوریاں کر رہے ہیں, اپنے گھر میں چوری کرتے ہیں, باہر چوری کرتے ہیں؟ کیوں انہیں نشے کی عادت لگی ہوئی ہے؟ کیوں وہ مسجدوں سے دور ہیں؟ کیوں وہ تعلیم و تعلم سے دور ہیں, پڑھتے لکھتے نہیں ہیں؟ یہ ہمیں سوچنا ہے.
ہم ذمہ داروں کو، سرپرستوں کو، گارجین کو، ماں اور باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے آخر بے راہ رو کیوں ہو گئے، راستے سے بھٹک کیوں گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ذمہ داری ہماری تھی ہم نے پوری نہیں کی؟ سوال یہ بھی ہے، ماں باپ کی اپنے بچوں کے تئیں جو ذمہ داری تھی، جو جواب دہی تھی، ماں باپ نے اسے پورا کیا کہ نہیں کیا؟ جس انداز میں تربیت کرنا تھا، کیا ہم نے وہی طریقہ اختیار کیا تربیت کا یا نہیں کیا؟ کہیں ہماری تربیت میں کمی کی وجہ سے تو ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نہیں نکل گئے ہیں؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اس موضوع سے متعلق جو بات ذکر کرنی ہے، ہم سب یہ جان لیں، اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش بھی ہے۔ اولاد کا ملنا نعمت ہے، اگر ان کی صحیح تربیت ہم نے کر لی اور وہ سیدھے راستے پہ رہے تو وہ اولاد ہمارے حق میں نعمت ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے مرنے کے بعد ہمارے حق میں وہ دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کا ہمیں فائدہ ملے گا، وہ جو بھی نیک عمل کریں گے ساری نیکیوں کا ثواب ہمیں اس کا ملے گا، اور کل قیامت کے میدان میں بھی اگر اولاد نیک ہے، اچھی ہے، دنیا میں اس نے ٹھیک ٹھاک کام کیا ہے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ وہاں بھی ملے گا۔ لیکن یہ اولاد آزمائش بھی ہے۔ اولاد ملی، اس کے جو حقوق تھے ہم نے ادا نہیں کیے، ان کی تربیت نہیں کیا، انہیں مسجدوں سے نہیں جوڑا، انہیں دیندار نہیں بنایا، قرآن کی تعلیم سے انہیں آگاہ نہیں کیا، ان کی صحیح تربیت ہم نے نہیں کی، پیار اور دلار میں، محبت میں اس قدر آ گئے کہ اپنے بچوں کو راہ راست سے ہم نے خود بھٹکا دیا، ان پر نگاہ نہیں رکھی، ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کے تعلقات کس کے ساتھ ہیں، وہ کر کیا رہا ہے، وہ رات کے 11-12 بجے کہاں رہتا ہے، ہم نے اس پر نگاہ نہیں ڈالی، بچہ بھٹک گیا تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس گناہ کی سزا اسے تو ملے گی، لیکن ماں باپ چونکہ صحیح تربیت نہیں کیے، صحیح راستے پر اس کو رکھنے کی کوشش نہیں کیا، اس لیے ماں باپ بھی گنہگار ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے۔ اس لیے اولاد نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، دنیا کی خوبصورتی ہے، ہمارے گھر کی رونق ہے۔ بچے اور بچیاں ہیں تو گھر خوبصورت ہے، ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان ہے۔ اگر بچے نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی زندگی بجھی ہوئی سی رہتی ہے۔ تو یہ اولاد انسانی زندگی میں بہت اہم ہے، یہ دنیا کی زینت ہے۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں انبیاء کے قصے پڑھیں گے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی ہے۔ اولاد یہ نعمت ہے، ورنہ انبیاء اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے کی عمر میں دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک اولاد عطا کر دے۔ زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الراحمین وانت خیر الوارثین۔ اس طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ اللہ کے جلیل القدر پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اولاد یہ نعمت ہے اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے ابتر کہا، تانا دیا، آپ کے بیٹے نہیں تھے اس وقت، تو مکہ کے لوگوں نے آپ کو کہا کہ اس کی نسل تو ختم ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان کے بعد ان کی چیزوں کو لوگوں میں عام کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ ابتر ہیں، دم بریدہ، وہ جانور جس کی پونچھ دم کٹی ہوئی ہو، یہ ایک نقص مانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبی تو ان کی نسل ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بڑے رنجیدہ رہتے تھے، اللہ نے جواب دیا نبی پریشان نہ ہو، ان شانئک ھو الابتر، تمہارا دشمن یہ دم بریدہ ہے، یہ اس کی نسل ختم ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹوں سے نوازا، تین بیٹوں سے نوازا، 4 بیٹیاں 3 بیٹوں سے نوازا۔ تو دیکھیے بتانا یہ ہے کہ اولاد یہ انسانی زندگی میں بہت اہم ہے، انسانی زندگی کی خوبصورتی ہے، انسانی زندگی کی رونق کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن یہ رونق اسی وقت ہے جب اس نعمت کا احساس کیا جائے اور اس نعمت کے تئیں جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے اس ذمہ داری کو پورا کیا جائے، ورنہ اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، آزمائش بھی ہے۔ جہاں نعمت ہے وہی آزمائش بھی ہے۔ اگر اس نعمت کے تئیں جو ذمہ داری ہم پر عائد کی گئی ہے اس کو ہم نے پورا نہیں کیا تو یہ اولاد فتنہ ہے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو قتل کیا ہے؟ کتنی ایسی اولادیں ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا ہے؟ فتنہ ہے کہ نہیں؟ آزمائش ہے۔ کتنے ایسے بچے بچیاں ہیں جنہوں نے سر بازار اپنے باپ کا سر شرم سے جھکایا ہے، بغاوت کیا ہے، دین بدل لیا، اپنا مذہب چھوڑ دیا ان لوگوں نے۔ ایسی بھی اولادیں ہیں۔
تو یہ مال اور اولاد نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے، اگر اس مال اور اولاد کا صحیح استعمال نہ کیا جائے، ان کے تئیں جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا جائے۔ تو حضرات گرامی، پہلی بات تو یہ تھی کہ انسانی زندگی میں مال اور اولاد یہ ایک طرح کی نعمت ہے اور اس کی اہمیت و ضرورت واضح ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا ہے، اے لوگو تزوجوا الودود الولود، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ دیکھیں اولاد کی اہمیت کو آپ نے آشکارا کیا، فإنی مکاثر بکم الامم، میں تمہاری کثرت اولاد کی وجہ سے کل قیامت کے میدان میں اور انبیاء پر فخر کروں گا کہ میری امت تو بہت زیادہ ہے۔ اس نعمت کے تئیں والدین کی ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا ہم نے تو یہ نعمت ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، اور اگر ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو باعث خیر و برکت نہیں ہے۔ بچے اگر ان کی اچھی تربیت کی گئی، وہ نیک رہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس نیک اولاد یہ والدین کے لیے صدقے جاریہ ہے۔ ہم میں سے ایک شخص دنیا سے چلا گیا، بچے کی تربیت کیا تھا، اسے پڑھایا تھا، سیدھے راستے پہ لگایا تھا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو اس اولاد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا ثواب منقطع ہو جاتا ہے۔ آپ جب تک زندہ ہیں نماز پڑھ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے، آپ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ مر گئے، عمل بند ہوا، ثواب بند ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے اگر انہیں کیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی میں سے ایک چیز ہے او ولد صالح يدعو له، اولاد جو نیک ہو، جس کی تربیت کی گئی ہو، وہ اولاد اگر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو اس اولاد کی دعاؤں کا اور اس کی نیکیوں کا ثواب ماں باپ کو ملتا ہے۔ بد نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کی اولادیں نیک نہیں ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ جن کے بچے اور بچیاں نیک ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو مرے ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن ان کی اولاد کی نیکیوں کی وجہ سے انہیں آج بھی ثواب مل رہا ہے۔ تو سعادت مندی یہ ہے کہ ہم ایسی تربیت کریں کہ ہمارے بچے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مفید ثابت ہو۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ جہاں اور بہت ساری چیزوں کا سوال کرے گا وہیں اولاد کے بارے میں بھی سوال کرے گا۔ ہر شخص سے پوچھا جائے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور نگراں ہے اور اپنی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ کل پوچھے گا ہم سے ہمارے بچے کے سلسلے میں، ہماری بچیوں کے سلسلے میں، ہم نے تمہیں اولاد سے نوازا تھا، اچھا نام رکھا کہ نہیں رکھا، قرآن سکھایا کہ نہیں سکھایا، نماز کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا، تم نے انہیں دیندار بنایا کہ نہیں بنایا، انہیں دین پر چلنے کے لیے جو تربیت انہیں کرنی چاہیے تھی تم نے کی کہ نہیں کی، اپنے بچوں کے تئیں تمہاری جو ذمہ داری تھی تم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا کہ نہیں ادا کیا۔ اگر ہم نے ادا کیا ہے تو کامیاب ہے، نہیں ادا کیا ہے تو پھر ہم گھاٹے اور خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رعایا سے نوازا، اس کے ماتحت اس کے بچے بچیاں بیوی یا اور کوئی تھے، اور اس نے اپنی رعایا کا حق ادا نہیں کیا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، حدیث کے الفاظ ہیں اس کا انتقال ہو گیا اس حال میں کہ وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا، اپنے بچوں اور بچیوں کے تئیں حساس نہیں تھا، ذمہ دار نہیں تھا۔ کہاں اس کا بچہ پڑھنے گیا ہے، اسکول میں ہے کہ نہیں، اسے کوئی فکر نہیں ہے، گھر میں ہے، گھر سے باہر ہے، وہ باش قسم کے لڑکوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، کہاں ہے کوئی فکر نہیں، تاک رات جاگ رہا ہے کہ غنڈہ گردی کر رہا ہے، اس شخص کو کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ ہوا غاش لرعیتہ، اللہ نے جسے اولاد سے نوازا، ماتحتوں سے نوازا، رعایا سے نوازا، اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے تئیں حساس رہے، مر گیا اور وہ اپنی رعایا کے ساتھ خیانت کرنے والا تھا، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے والا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ بہت سنگین معاملہ ہے۔ صرف اولاد کا مل جانا ہی کمال نہیں ہے، مل جانے کے بعد انہیں سنبھال کر کے رکھنا، انہیں دین پر قائم رکھنا، یہ کمال کی بات ہے۔ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ صرف اولاد کا پا جانا یہ کمال نہیں ہے، اولاد کو سنبھال کر کے رکھنا، انہیں نیک بنائے رکھنا، انہیں دیندار رکھنا، انہیں عزت دار بنانا، انہیں اللہ والا بنانا، یہ کمال کی بات ہے۔ ورنہ دولت کمانے والے تو سب بنا رہے ہیں، سارے لوگوں کی کوشش ہے کہ ہمارا بچہ امبانی اڈانی بن جائے، اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں حرام حلال سب کر رہے ہیں، لیکن مسجد والا بن جائے، امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا بن جائے، روزہ رکھنے والا بن جائے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بن جائے،
اللہ کے گھر کی دیکھ ریکھ کرنے والا بن جائے, مسجد اور مدرسے کی نگہداشت کرنے والا بن جائے, لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے والا بن جائے, اس طرح کی فکر کم ماں باپ کے ذہنوں میں ہوتی ہے. تو حضرات گرامی, اس اولاد کے تعلق سے ہم سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. تربیت کے سلسلے میں اس کے جو مجالات ہیں, بچوں کی تربیت کیسے کریں, تربیت شروع کہاں سے کریں. 15 سال کا ہو جانے کے بعد اگر آپ تربیت کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. بچوں کی تربیت کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے, بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے. آپ کہیں گے مولوی بیوقوف ہو گیا. بچوں کی تربیت بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے شروع کرنی ہے. بچوں کی ولادت, بچوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا جائے وہ نیک ہو. پہلے بھی آپ اگر کوئی درخت لگانا چاہتے ہیں کہیں, پہلے وہ زمین دیکھتے ہیں اچھی ہے کہ نہیں ہے, یہاں درخت اگے گا کہ نہیں اگے گا, یہ پانی کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے, یہاں درخت لگایا گیا اگا کہ نہیں اگا, ساری چیزیں دیکھنے کے بعد تب ایک درخت لگاتے ہیں, وہاں کاشت کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ درخت لگاتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, پانی وغیرہ ڈالتے ہیں, اور جو ضروریات کی چیزیں ہیں, درخت اگتا ہے, بڑا ہوتا ہے. کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں, گھر بنانا ہے, پہلے زمین خریدی جاتی ہے, وہ زمین کیسی ہے, وہاں پانی ہے کہ نہیں ہے, وہ اچھی رہے گی نہیں رہے گی, آس پاس رہنے والے کیسے ہیں, ساری چیزیں دیکھ کر کے تب ایک آدمی گھر بناتا ہے. کیوں آپ گھر بنا لے پھر سوچیں اگل بغل کون ہے. بچوں کی پیدائش سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس سے شادی کر رہے ہیں وہ لڑکی کیسی ہے, یا اگر لڑکی والے ہیں دیکھنا ہے وہ لڑکا کیسا ہے. اگر یہ دونوں اچھے ہیں, نیک ہیں, اللہ والے ہیں, تو انشاءاللہ جو اولاد ہوگی وہ اچھی ہوگی. اس لیے تربیت کا پہلا مرحلہ یہی ہے. میں نے اس سے پہلے قصہ ذکر کیا ہے, اس مفہوم کے قصے ہم نے ذکر کیے ہیں. مبارک رحمہ اللہ ایک باغ کے مالی ہیں, ان کا جو مالک تھا ایک ہی لڑکی تھی, اس کے پاس ایک لڑکی. اس کی شادی کا معاملہ آیا, اس نے اپنے گھر کے خادم اور نوکر سے شادی کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ امانت دار تھے, یہ نیک تھے, اچھے تھے. کئی سال تک باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے انہوں نے کسی درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا تھا, اس قدر امانت دار تھے. اس امانت داری کو دیکھ کر کے اس شخص نے اپنی بچی کی شادی ان سے کی. دیکھیں, شادی سے پہلے لڑکے کی نیکی, اس کے تقوی, اس کی امانت داری کو دیکھا. دونوں کی شادی ہوئی. ان دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا, دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے اس کو جانا. ایک محدث ہیں, مفسر ہیں, عابد و زاہد ہیں, انتہائی نیک, سخی اور فیاض شخص. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں, نیک ہوں, تو بچوں کے لیے جس ماں کا انتخاب کیا جا رہا ہے, بچوں کے لیے جس باپ کا انتخاب کیا جا رہا ہے, وہ صحیح ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی ایک دودھ بیچنے والی عورت کی بچی سے کیا تھا, رات کی تاریکی میں, جو اللہ سے ڈرنے والی ہے. اس نے کہا اگر عمر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا, فرب عمر یرانا, عمر کا رب دیکھ رہا ہے, ہم دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے. اس تقوی کی وجہ سے, اس ڈر اور دینداری کو دیکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنایا. ان کی نسل میں عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہوئے. تو حضرات گرامی, بنیادی چیز یہ ہے, بچوں کی تربیت کی ابتدا بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کے لیے جس ماں اور باپ کا انتخاب کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ بچے صحیح ہوں گے, اچھے ہوں گے, نیک ہوں گے, دیندار ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لاکھ کوششیں کی جائیں, وہ چیز نہیں آنے والی ہے جو آنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے. آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین, دیندار لڑکی کو ترجیح دو. شادی کرتے ہوئے لڑکے کے بارے میں کہا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ, اگر اس کی دینداری سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اپنی بچی کی شادی کر دو. آپ نے فرمایا الدنیا کلھا متاع, یہ پوری دنیا تمہارے لیے ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, سب سے بہترین سامان اس دنیا کا نیک عورت ہے. نیک عورت, نیک عورت. آج ہم, آپ نے فرمایا خیر متاع الدنیا, بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگ متاع الدنیا تو تلاش رہے ہیں, خیر متاع الدنیا نہیں تلاش رہے. ایسا میں متاع الدنیا, آپ کو سامان چاہیے, شادی میں اب آپ کو نقد چاہیے, بہت سارے اتنے سامان کے گھر بھر جائے, سونا چاہیے, چاندی چاہیے, بہت ساری چیزیں, متاع دنیا چاہیے. لیکن خیر و متاع دنیا, وہ سامان لانے والی لڑکی کیسی ہے, اس پر دھیان اور توجہ کم ہوتی ہے. تو جب انتخاب غلط ہو گیا, اگر پودا لگانے کے لیے پتھر کا انتخاب کیا گیا ہے تو پودا لگے گا, لگے گا بھی تو ٹیڑھا اوڑھا لگے گا, سیدھا تو نہیں لگ سکتا ہے. اس لیے اگر آپ نے اپنے لڑکوں کے لیے ماں اچھی تلاشی ہے
تو انشاءاللہ بچے اچھے ہوں گے، اور اگر ماں صحیح نہیں تلاشی گئی تو بچے اچھے ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز یہی ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ سے بچوں کے لیے شادی کے بعد ایک نیک اور اچھی بیوی تلاشنے کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ شادی کے بندھن میں جڑ گئے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ صرف یہ نہیں کہ اللہ بیٹا دینا، بیٹیاں ہو گئی تو منہ بنا لیا، گھر سے نکل نہیں رہے، دروازہ بند کر لیا، عقیقہ نہیں کیا، مارے شرم کے کافروں کی طرح گھوم رہے ہیں، مشرکوں جیسا منہ بنا لیا۔ سماج میں انتہائی بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، بچیوں کی ولادت پر اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں۔ ارے اللہ نے دیا ہے، کتاب و سنت میں بچیوں ہی کی ولادت پر جنت کی بشارت دی گئی ہے، بچوں کی ولادت پر یہ فضیلت نہیں وارد ہوئی۔ آپ پڑھ لیجئے۔ ٹھیک ہے، بچے ان کا بھی ایک مقام ہے، ان کا مرتبہ ہے، اسے انکار نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کی بشارت دی ہے وہ بچیوں کی تعلیم و تربیت پر دی ہے، اس لیے کہ وہ سماج و معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والا بچیوں کو بڑا برا سمجھتا تھا، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اولاد اس میں بچہ بچی دونوں ہیں، عربی زبان میں لفظ ولد بیٹا بیٹی دونوں کے لیے آتا ہے، اس میں صرف بیٹی نہیں ہے یا صرف بیٹا نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں وراثت کا ذکر ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، یعنی تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیوں کے بارے میں، ان کا حصہ ہے مرنے کے بعد باپ کے، اور اس کو دیا جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنی چاہیے۔ دوسری چیز، تربیت کا جو دوسرا مرحلہ ہے، دوران حمل۔ ایک شخص جو ہے شادی کے بندھن سے جڑا، اللہ تعالیٰ نے اسے بچے کی بشارت اور خوشخبری سنائی، بیوی حمل سے ہوئی۔ خاص طور سے ان ایام میں، ویسے تو ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، ہر طرح کے جرائم سے، ماں باپ کو ان ایام میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بسا اوقات اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ نے یہ نوید و بشارت اگر ہمیں سنائی ہے تو ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، نماز پڑھیں، دعا کریں، اس بچے کے صحیح سالم پیدا ہونے کے لیے، اس کی نیکی کے لیے، اس کے تقوی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچیں۔ آپ کو ایک قصہ سناؤں، ایک کتاب ہے اردو میں، بڑوں کی مائیں، کتاب کا نام ہے بڑوں کی مائیں، موٹی سی کتاب ہے، اور اس میں ماؤں کے کردار کو واضح کیا گیا، ماں کی اہمیت کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے۔ تو اس میں انہوں نے ایک قصہ ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے شادی کیا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا، بیوی حمل سے ہوئی۔ دوران حمل دونوں نے، میاں بیوی نے آپس میں یہ طے کیا کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی گناہ نہیں کریں گے، اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں گے۔ یہ دونوں نے آپس میں طے کیا اور کوشش کی، مکمل طور پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کی۔ بچہ پیدا ہوا، اچھا نام رکھا، بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا۔ ایک دن ایک شخص کھجور بیچنے والا آیا، ایک ٹوکری میں رکھ کر کے کھجور بیچ رہا تھا۔ یہ بچہ پیچھے 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 چل رہا ہے، ذرا سا دیکھا، اس کو غفلت کا شکار ہوا کہ کھجور نکال کر کے کھا لیا، اس کی ٹوکری سے کھجور نکالا اور کھا لیا۔ بات پہنچی ماں باپ تک، بہت پریشان ہوئے، یا اللہ ہم نے تو ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، یہ ہمارا بچہ چور کیسے ہو گیا، دوسروں کا سامان چھیننے والا کیسے ہو گیا، پریشان۔ سوچا دونوں ذرا غور کریں کہیں ہم سے اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں ہوئی ہے۔ تو بہت دیر میں بیوی کو خیال آیا، اس عورت کو یہ خیال آیا کہ حمل کے دوران ایک دن مجھے کھجور کھانے کی بڑی خواہش تھی، گھر پہ شوہر نہیں تھا، تو بغل میں جس کا گھر ہے اس کے کھجور کی جو ڈال ہمارے آنگن میں آ رہی تھی، ہم نے توڑ کے کھا لیا تھا۔ دیکھیے، ایک شخص کے کھجور کے درخت کی ڈال آ رہی ہے، بیوی نے یا ماں نے اس کھجور کو کھا لیا تھا بلا بتائے، چوری، چھپے طور پر بلا اجازت لیے کھا لیا تھا۔ اس چوری کا اثر یہ ہوا کہ بچہ چور ہو گیا۔ آج حمل کے دوران ہمارے بھائی ہماری بہنیں طرح طرح کی غلطیاں کرتے ہیں، طرح طرح کے جرائم کرتے ہیں، کیا ان گناہوں کا اثر ہمارے بچوں پہ نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے، ممکن ہے ہمارے بچے جو گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں ہماری غلطیوں کی وجہ سے کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے حضرات گرامی، تربیت کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ماں باپ خاص طور پر حمل کے دوران اپنے آپ کو ہر طرح کے جرم سے، گناہ سے بچائیں، انشاءاللہ بچے اچھے ہوں گے۔ تیسری بات تربیت کے سلسلے میں، بچے اسی وقت اچھے ہوں گے جب ماں باپ اچھے ہوں گے۔
بچوں کے نیک ہونے کے لیے, ان کے راہ راست پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اچھے ہوں. اگر باپ حرام کمائی کھا رہا ہے, اگر ماں فحش کاموں کا ارتکاب کر رہی ہے, تو یہ تصور نہ کیجئے کہ آپ کے بچے اور بچیاں راہ راست پہ رہیں گے. بچے اور بچیاں وہی کرتے ہیں جو گھر میں دیکھتے ہیں. اگر انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارا باپ سگریٹ پی رہا ہے, وہ شراب پیے گا. باپ کو دیکھا پیتے ہوئے, سیکھا ہے وہی سے. اگر اس نے دیکھا ہے کہ اس کی ماں غلط چیزیں موبائل میں دیکھ رہی ہے, اس کی ماں بدزبان ہے, اس کی ماں حد درجہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والی ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ بچے وہ ساری چیزیں دیکھ کر کے اچھے ہو جائیں. گھر, ماں اور باپ یہ بچوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے. اگر یہاں اچھی تعلیم ہو گئی ہے تو بچے ٹھیک رہیں گے. آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے, اکثر لوگ جو کامیاب ہوئے ہیں, اچھے رہے ہیں, انہوں نے ترقیاں کی ہیں, اکثر لوگوں کے پیچھے ان کی ماؤں کا کردار آپ کو دکھے گا. آپ کو مثال دوں, ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو عرب کی اس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے چلے آئے. کوئی نہیں ہے وہاں, صرف ماں ہے اور بیٹا. اسماعیل اور ہاجرہ دو ہیں, دودھ پیتا بچہ اور ان کی ماں. آس پاس کوئی بستی نہیں, جاننے سننے والے کوئی نہیں. بعد میں قبیلہ آیا, قبیلے بنو جرہم, وہ آ کر کے وہاں آباد ہوا. ابراہیم علیہ السلام جاتے تھے دیکھنے کے لیے, ان کی خیر خیریت کے لیے آیا جایا کرتے تھے. بچہ بڑا ہوا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم بچے کو میرے راستے میں قربان کرو. ٹھیک ہے, آئے ابراہیم علیہ السلام, اللہ کا حکم تھا, پھر بھی بیٹے سے بتایا, مشورہ کیا, بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے, تجھے ذبح کر رہا ہوں, کیا راہ ہے تیری؟ کہا ٹھیک ہے, یا ابت افعل ما تؤمر, والد محترم جو حکم ملا ہے کر گزریے, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. آپ غور کیجئے, اسماعیل علیہ السلام ان کو کس نے سکھایا کہ باپ کے حکم کو ماننا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی گردن کٹا دینی چاہیے؟ اس طرح کی تربیت انہیں کس نے دی؟ نہ گھر ہے, نہ خاندان ہے, نہ بستی ہے, نہ کوئی رہنے والا ہے. کون ہے جو یہ تربیت دے رہا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ فرزند اپنے باپ کے ساتھ سلوک کیسا کرے, یہ کس نے سکھایا؟ آپ اس پورے پس منظر کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا صرف ایک عورت ہے, اور وہ ہیں حضرت ہاجرہ. انہوں نے اپنے بچے کی اس طرح تربیت کی کہ وہ اللہ کے لیے اپنی گردن کٹانے کو تیار ہو گئے. یہ تربیت. اگر ایک ماں چاہ لے کہ ہمارا بچہ اچھا ہونا چاہیے, اس کا بچہ بگڑ نہیں سکتا ہے. ایک ماں اگر 5 وقتہ نماز پڑھے, 5 وقت مصلی بچھائے, وضو کرے, نماز پڑھے, رکوع سجدہ کرے, دعا کرے, قرآن کی تلاوت کرے, اور اس کے گھر میں اس کا بچہ اور اس کی بچی اس کو اگر دیکھ رہے ہیں, ہر دن 5 مرتبہ مصلی بچھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے. لیکن جب آپ کو کبھی مصلی بچھاتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ کو آپ کے بچے اور بچی نے کبھی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, تو آپ کا بچہ اور بچی کیسے نمازی ہوں گے, کیسے دعا کرنے والے ہوں؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو بچوں کی تربیت میں ایک باپ اور ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے, ان کی نیکیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے ان کی حسن تربیت میں. اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, آپ شیخ عبد القادر جیلانی, بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کی ماؤں نے ان کی بڑی شاندار تربیت کی. اقبال نے خود کہا ہے, ایک بڑی سی نظم ہے, کلیات اقبال پڑھیں گے والدہ مرحومہ کی یاد میں, جو ان کی ماں مر گئیں تو انہوں نے ایک پوری نظم لکھی. اس نظم کا مصرع ہے, تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا. اقبال کہتے ہیں, اے ماں مجھے جو یہ ستاروں جیسی بلندی ملی ہے, یہ تیری تربیت کا اثر ہے. تربیت سے میں تیری انجم کا ہم قسمت ہوا, گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. یہ میرے باپ دادا کو جو میری وجہ سے عزت مل رہی ہے, یہ میری وجہ سے نہیں, یہ تیری تربیت کا کمال ہے. جب اقبال پیدا ہوئے, ان کی ماں نے انہیں اپنا دودھ نہیں پلایا. ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے باپ یعنی ہمارے شوہر کی دولت مشکوک ہے, ایسا نہیں, صبح تھا کہ شاید ان کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اپنا دودھ نہیں پلایا. مشکوک مال سے ہماری تربیت ہوئی ہے, ہمارا دودھ پی کر کے ہمارا بچہ نہ خراب ہو جائے, اس لیے اپنے زیور بیچ دیے اور ایک گائے خریدا اور اس کا دودھ پلایا اقبال کی ماں نے. آپ اندازہ کیجئے, شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں رخصت کر رہے ہیں, بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا, جتنی بھی مصیبت آ جائے, تکلیف آ جائے, پریشانی آ جائے, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. یہ ان لوگوں کی تربیت کا اثر ہے. آپ امام احمد, امام شافعی, ابن حجر, ابن تیمیہ, جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں, آپ ان کی تاریخ پڑھیں گے, ان کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ان کی ماں انہیں رات کو اٹھا کر کے تہجد کے لیے بھیج رہی ہیں, انہیں رات میں اٹھا کر کے پڑھا رہی ہیں,
ان کو رکوع و سجدے کی تعلیم دے رہی ہیں. تو اگر ماں اور باپ اچھے ہوں اور ان کی تربیت معیاری اور اچھی ہو تو کبھی ان کے بچے بگڑ نہیں سکتے ہیں. حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، حضرت علی کے بیٹے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، دونوں لڑ کر کے آئے ہیں، جھگڑا کر لیا، بیٹے ہیں، لڑکے آئے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس. حضرت حسین کہہ رہے ہیں کہ ماں غلطی ان کی ہے، حضرت حسن کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے شروع کیا ہے. دونوں بچے ہیں، بچوں کا ایک دوسرے پر الزام لگانا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ بیٹو میں یہ نہیں جانتی غلطی کس کی ہے اور مجھے یہ جاننا بھی نہیں ہے، میں تو یہ جانتی ہوں کہ جھگڑا کرنا یہ غلط ہے، تم دونوں نے غلطی کی ہے. انداز دیکھیے تربیت کا. دو بیٹے جھگڑا کر کے آئے ہیں، حضرت فاطمہ کہہ رہی ہیں شروع تم نے کیا کہ اس نے مارا کہ تم نے، اس سے مطلب نہیں ہے، تم دونوں نے لڑائی کی، یہی غلط ہے، اس لیے تم دونوں توبہ کرو. تربیت کا انداز دیکھیے. سعودی عرب کے ایک ٹیچر ہے، پڑھا رہے ہیں، مشہور قصہ ہے ماں کی تربیت کے سلسلے میں. انہوں نے ایک دن کلاس کے تمام بچوں سے پوچھنا شروع کیا بیٹا بڑے ہو کر کے تم کیا بنو گے. یہ بھی اسی کتاب بڑوں کی مائیں اس میں ذکر کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہم ڈاکٹر بنیں گے، کوئی ہم انجینئر بنیں گے، ہم یہ بنیں گے، وہ بنیں گے، وہ بنیں گے. دبلا پتلا سا لڑکا آخری صف میں ہے، اس کی باری آئی، بیٹے کیا بنو گے؟ میں صحابی بنوں گا. وہ لڑکا کیا بول رہا؟ میں صحابی بنوں گا. ہاں صحابی؟ تم جانتے ہو صحابی کون ہے؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ تم صحابی بنو گے؟ کہا وہ بہت نیک لوگ تھے، بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے اللہ والے. ہماری ماں ہر دن سونے سے پہلے ہم کو ایک قصہ سناتی ہیں صحابی کا، کسی نہ کسی صحابی کا کوئی واقعہ بتاتی ہیں. میں سن کر کے مجھے لگا کہ وہ لوگ بہت نیک تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ صحابی بنوں. میری ماؤں بہنوں، آپ اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کرو. ہماری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں کہ ذمہ داری ہے، ایک ماں ہونے کا کردار آپ ادا کیجئے. زیادہ وقت بچے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، عورتوں کے ساتھ زیادہ وقت رہتے ہیں. بھی باپ ہے وہ اپنے کام کاج کے لیے نکل گیا، اپنی آفس کے لیے نکل گیا، کمائی کے لیے نکل گیا، کبھی دیش میں رہا، کبھی پردیش چلا گیا، مختلف قسم کی ذمہ داریاں ہیں. بچے زیادہ وقت ماؤں کے ساتھ رہتے ہیں. اگر یہ ان پر توجہ دیں اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں کہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے بچوں کے تئیں، اور ان کو صحیح تربیت دیں، تو بچے کبھی بگڑ نہیں سکتے. تو حضرات گرامی، ماں باپ کے نیک ہونے کا اثر بچوں پر ہوتا ہے اور ان کی برائیوں کا اثر بھی ان پر ہوتا ہے. کتنے جوڑے ہیں ماں باپ کے روزانہ جھگڑتے ہیں، گھروں میں روز لڑائی ہوتی ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، آپس میں فحش مذاق کرتے ہیں، بدزبانی کرتے ہیں. آپ روز لڑو گے، گالی گلوچ دو گے، مار پیٹ کرو گے، آپ اپنی بیوی کو تانا دیں گے، بیوی اپنے شوہر کو تانا دے گی، اور روز بچہ وہی سن رہا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ اچھا ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس نے گالی سنی ہے وہ گالی دے گا، اس نے لڑائی دیکھی ہے وہ لڑائی کرے گا، اس نے تانے سنے ہیں تانا دے گا. جو سنا ہے سیکھا ہے وہی تو کرے گا نا. بہت سارے گھروں کا یہ المیہ ہے، روز لڑائی ہوتی رہتی ہے. اللہ جانے کیا ان کے درمیان ہوتا ہے، روز لڑائی، روز جھگڑے، روز فسادات، تانے، گالیاں. اس کا انتہائی برا اثر پڑتا ہے. بچوں کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، ان کا منوبل ٹوٹ جاتا ہے، آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بھئی ایک لڑکا چھوٹی عمر سے صرف لڑائی جھگڑا دیکھا ہو، اس کا دل بیٹھ جاتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالیے. میاں بیوی کے درمیان جو محبت اور الفت ہونی چاہیے اس کو باقی رکھیے. بچوں کو پیار دیجیے، ان کے سامنے انتہائی بہترین سیرت اور کردار پیش کیجیے، انشاءاللہ بچے صحیح رہیں گے. یہ ہو نہیں پاتا ہے. تو بہرحال اولاد کی تربیت میں ایک اہم اور بنیادی چیز ماں باپ کا درست ہونا ہے. اگر ماں باپ صحیح ہیں تو انشاءاللہ بچے صحیح رہیں گے، اور اگر ماں باپ صحیح نہیں ہیں تو پھر بچوں کے صحیح ہونے کی امید بہت کم کی جا سکتی ہے. اسی طرح جب آپ ان کی تربیت شروع کریں، سب سے پہلے آپ انہیں عقیدے کی بات سکھائیں. اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے. دین کی جو بنیادی عقائد ہیں، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، لقمان علیہ السلام، آپ دیکھیے انتقال کے وقت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ عقیدہ، عبادت، توحید. میں نے بتایا نا، اس سے پہلے توحید پر میں نے گفتگو کی تھی. انتقال کر رہے ہیں، بچوں سے پوچھ رہے ہیں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ مجھے فکر ہے. میرے بعد تمہارے پاس گھر ہوگا نہیں ہوگا، کاروبار تمہارا کم ہوگا زیادہ ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے. میرے بعد عبادت کس کی کرو گے، تمہارا عقیدہ کیا ہوگا، تم توحید پر رہو گے کہ نہیں رہو گے، یہ فکر ہے. ایک نبی ہے وقت کے یعقوب علیہ السلام. انہیں لقمان علیہ السلام نے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو. سب سے پہلی وصیت، یا بنی لا تشرک باللہ، بیٹے شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے.
یہی سے شروع کیا ہے لقمان علیہ السلام نے. تو ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے تربیت دیں, ان کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد جب اور بڑے ہوں تو اعمال صالحہ, نیک اعمال, نماز ہے, روزہ ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں, اخلاق ہیں, اسلامی آداب ہیں, کھانے پینے کا طریقہ ہے, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے, بات چیت کا طریقہ ہے. کھا رہا ہمارا بچہ ہم دیکھیں دائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے کہ بائیں سے, اپنے سامنے سے کھا رہا ہے, پورے پلیٹ میں ہاتھ گھما رہا ہے, کیسا کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سکھاتے تھے, آپ کے سامنے اگر کوئی کھا رہا ہے, ایک بچہ کھا رہا ہے اور پورے برتن میں وہ ہاتھ گھما رہا ہے, آپ نے کہا یا غلام سم اللہ, اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ, بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ. کل بیمینک, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک, تمہارے قریب جو ہے وہ کھاؤ, پورے برتن میں ہاتھ نہ گھماؤ. تو ہماری ذمہ داری ہے ماں اور باپ کی حیثیت سے, گارڈین اور سرپرست کی حیثیت سے, ہم اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں, ان کو اسلامی آداب سکھائیں. گھر میں داخل ہوئے سلام کیا کہ نہیں, کہ بیٹے تم نے سلام نہیں کیا. اسلام کا طریقہ یہ ہے, گھر میں داخل ہو سلام کرنا چاہیے. گھر سے جا رہے ہو پڑھنے کے لیے سلام کرو. تم گھر سے نکل رہے ہو دعا پڑھ کر کے جاؤ. کھانا کھا رہے ہو اس سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے. بیت الخلاء میں جا رہے ہو, داخل ہوتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے, نکلتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے, داخل ہوتے ہوئے کون سا پیر اندر لانا ہے, نکلتے ہوئے پہلے کون سا. یہ ان ساری چیزوں پر ہماری توجہ ہونی چاہیے اور شروع ہی سے اس پر نگاہ ہونی چاہیے, تو انشاءاللہ بچے درست رہیں گے. اسی طرح ایک اور اہم اور ضروری چیز ہے, اس سے پہلے بھی ذکر کیا میں نے, اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچائیں. ان کے ساتھی کیسے ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ, اس کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اگر ہمارے بچوں کا ساتھ اچھوں کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, آپ خیر کی امید رکھیے, اور اگر ہمارے بچوں کی صحبت, ان کا اٹھنا بیٹھنا بروں کے ساتھ ہو گیا تو پھر آپ خیر منائیے. آپ کی عزت کب خطرے میں پڑ جائے, آپ کب ذلیل و رسوا ہو جائیں, کچھ کہا نہیں جا سکتا. نگاہ رکھیے. آپ اپنے بچوں کو, بعض لوگوں نے کہا ہے نا کہ ان کو کھلائیے, ان کو اچھا پہنائیے, ان کے ساتھ کھانے پینے کے سلسلے میں حد سے زیادہ بہتر سلوک کیجئے, لیکن معاملات کے سلسلے میں, تربیت کے سلسلے میں دشمنوں کی طرح برتاؤ کیجئے, تب تو ٹھیک ہے, ورنہ معاملہ سنگین ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں شروع میں توجہ نہیں دیا, اولاد ہوئی ایک ہی لڑکا ہے, لاڈ پیار میں چلے گئے, اللہ نے دیا ہے, ہمارا بچہ ہے, چاہے جیسے رہے, وہ یہاں بیٹھ رہا ہے وہاں بیٹھ رہا ہے, آج وہ شرابیوں کے ساتھ ہے, چوری کرنے والوں کے ساتھ ہو گیا. اب آج انہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے شروع سے اگر توجہ دی ہوتی تو ایسا نہیں ہوتا. حضرات گرامی, ان چیزوں پر بہت ضروری ہے. ان تمام عملی جدوجہد کے ساتھ ساتھ آپ عقیدہ سکھائیں, آپ دین سکھائیں, آپ اسلامی آداب سکھائیں, اخلاق سکھائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ سے ان کے صحیح راستے پر قائم رہنے کے لیے دعا کریں, دعا کرتے رہیں. باپ کی دعا قبول ہوتی ہے, ماں کی دعا قبول ہوتی ہے, آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے. اس لیے نماز پڑھیں تو دعا کریں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا, ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یہ اللہ نے دعا سکھائی ہے. رحمان کے بندوں کی دعا, عباد الرحمان, سورہ فرقان پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمان یعنی رحمان کے بندے کون ہیں اور ان کا عمل کیا ہے, یہ اللہ نے ذکر کیا, اس میں ان کی ایک دعا ذکر کی ہے, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہماری بیوی ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا. یعنی ہمیشہ جب ہم انہیں دیکھیں خوش ہو جائیں, جب ہم انہیں دیکھیں اچھا کام کرتا ہوا دیکھیں, یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے, اپنے نواسوں نواسیوں پوتے پوتیوں کے لیے, جو بھی ہمارے ماتحت ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اور ایک بات اور یاد رہے, اپنے بچوں کے لیے کبھی بد دعا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہے. غصے میں آ گئے, بچے ہیں شرارت کرتے ہیں, شرارت کیا, ہم غصے میں آ گئے, ہم نے بد دعا کر دیا, وقت قبولیت کا تھا, ہماری بد دعا قبول ہو گئی, ہمیں خود پچھتاوا اس پر ہوگا. تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, بد دعا نہیں کرنا چاہیے. غصے میں بھی بچے ہیں, وہ سمجھائیے, ان کو پیار سے سمجھائیے. وہ ایک بہت مشہور قصہ آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا, شیخ سدیس کا, جو اس وقت مسجد حرام کے شؤون الحرمین کے ذمہ دار ہیں. کئی اخباروں میں تراشا نکلا. کئی بار آپ نے سنا ہوگا, ان کے ہاں مہمان آئے تھے, والدہ نے کھانا بنایا, شرارتی تھے, لے جا کر کے اس میں بالو ڈال دیا, ریت, سالن میں ریتی ڈال دیا. کھانا بنا کر کے تیار, مہمان بیٹھے ہیں, کیسے دیا جائے. ماں کو بڑا غصہ آیا. غصہ آئے گا, ایک سب کچھ محنت کر کے سالن تیار کیا, کھانا تیار, مہمان کے سامنے پیش کرنا ہے, اور آدمی لے جا کر کے اس میں ریتی ڈال دے. بہت غصہ ہوئی. لیکن اس غصے کی حالت میں ہماری مائیں بہنیں سنیں, انہوں نے بد دعا نہیں کی. غصے کی حالت میں کہا کہ جا, تجھے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنا دے. دیکھیے, غصے کی حالت میں اللہ نے دعا سن لی. خانہ کعبہ ہی کے امام نہیں, مسجد نبوی اور مسجد حرام دونوں مسجدوں کی دیکھ ریکھ کی جو کمیٹی ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ. تو اپنے بچوں کے لیے غصے کی حالت میں بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. کتنی مائیں ہیں, شرارت ہوئی,
مارنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دشمن ہے، مار ڈالیں گے، کیا کیا زبان سے نکال دیا پتہ نہیں ہے. تو اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے کبھی بد دعا نہ کریں. بہرحال یہ تربیت کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں. آج بڑی پریشانی ہے، تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہیں. آج ہمارا مسلم نوجوان 10 سال سے لے کر کے 16 سال کی عمر کا بہت حد تک تقریباً 85% نوجوان بگڑا ہوا ہے، نشے کا عادی ہے، چوریاں کر رہا ہے، ہر غلط چیز میں ان کی شمولیت ہوتی ہے. جہاں کہیں بھی دیکھیے یہ ہم کو مل رہے ہیں. کیوں بھی ایسا ہے؟ شاید ہم نے تربیت میں کمی کی ہے، ہم نے شروع سے ان پر توجہ نہیں دی، ہم نے شروع سے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج راہ راست سے بھٹک چکے ہیں. دوستو، اللہ نے جنہیں اولاد سے نوازا ہے، اولاد کے تئیں آپ سے سوال ہوگا. آپ اپنے بچوں کے تئیں ذمہ دار بنیے، کم کمائیے. بہت اچھا نہ پہن سکے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت اچھے گھر میں نہیں رہ سکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بچوں کو صحیح رکھنے کی کوشش کیجیے. بہت اچھے گھر میں آپ رہیں، بڑے عالیشان گھر میں بہت پیسہ کما لیں، لیکن آپ کی اولاد ناکارہ ہو، اس پیسے کو ختم ہونے میں زیادہ دن نہیں لگے گا. ایک آدھ کیس میں سب چلا جائے گا، عزت جائے گی، دولت بھی جائے گی، گھر بھی چلا جائے گا، سب کچھ چلا جائے گا، اور بدنامی جو ہوگی وہ ہوگی. اس لیے تربیت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کا احساس کیجیے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کے تئیں ہم سب کو ذمہ دار بنائے. ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ہمارے لیے عزت کا، خیر کا، دنیا کی آخرت کی بھلائی کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش کا ذریعہ نہ بنائے. مولا کریم ہماری اولاد کو سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. جو بچے بگڑ چکے ہیں، سیدھے راستے سے ہٹ چکے ہیں، اللہ انہیں توفیق عطا فرما کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. مولا کریم تو ہمارے بچوں کو سیدھے راستے پر لے آ. اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ انہیں سکون کا، ہمارے لیے سکون کا، اطمینان کا ذریعہ بنا. بے سکونی اور بے اطمینانی کا، ذلت و رسوائی کا ذریعہ نہ بنا. اللہ ہم میں سے جو بھی چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، مرد ہوں، عورتیں ہوں، راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. جو نیکیاں ہم سے تھوڑی بہت ہو جا رہی ہیں، اللہ انہیں قبول فرما لے. بچے ہوئے رمضان کے ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. فرائض کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. نفلی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اللہ ذکر و اذکار کی، دعا کی، توبہ و استغفار کی توفیق عطا فرما. اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے، سر جھکانے کی توفیق عطا فرما. اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے سامنے رونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری توبہ کو، ہماری دعا کو، ہمارے استغفار کو تو قبول فرما لے. اللہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے. اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، تو ہی بخشنے والا ہے. تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو بخش سکے. اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے دربار میں تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. بڑے بڑے گنہگاروں کی تو نے بخشش فرما دی. اللہ ہم بھی گنہگار ہیں. 100 قتل کرنے والا تیرے دربار میں بخش دیا گیا. اللہ ہم گنہگاروں کو بھی بخش دے. اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تیرے رحمان و رحیم ہونے کا واسطہ، تیرے ستار و غفار ہونے کا واسطہ، اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے. اللہ ہمارے گناہوں کو دھل دے. اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. مولا کریم ہمارے ہر گناہ کو جو ہم نے جان بوجھ کر کے کیا معاف فرما دے. جو ہم نے انجانے میں کیا ہے معاف فرما دے. جو چھوٹے گناہ ہوئے انہیں بھی معاف فرما دے. جو بڑے گناہ ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما دے. ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے. جو مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرما. ان کی لغزشوں کو درگزر فرما دے. ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو رشتوں کے طالب ہیں انہیں بہترین و مناسب رشتہ عطا فرما. جو رشتوں کے بندھن میں جڑ چکے ہیں انہیں خوشگوار ازدواجی زندگی عطا فرما. جو اولاد سے محروم ہیں انہیں اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں انہیں اولاد کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی بہن کہیں بھی ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، اے اللہ تو ان کی مدد فرما. ان کی غیب سے مدد فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما. الہ العالمین ہمارے گھروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہماری ماؤں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے اختلاف اور انتشار سے، گروہ بندی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے صاف فرما دے.
اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے حسد سے، کینوں، کپٹ سے، بغض و عناد سے، دشمنی سے پاک فرما دے. اے اللہ اس دل میں الفت و محبت پیدا فرما دے، ایمان عطا فرما دے، اسلام عطا فرما دے. اے اللہ دین کی محبت سے ہمارے دلوں کو مالا مال کر دے، بھر دے. الہ العالمین ہمیں سے جو بھی پریشان ہیں، کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، حلال روزی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کو جو تو نے دے رکھا ہے اپنے دیے ہوئے مال سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، واجب زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نفلی صدقات و خیرات کی توفیق عطا فرما. جو بھی تھوڑا بہت تیرے راستے میں ہم خرچ کر لے جائیں اے اللہ تو اسے قبول فرما لے، اور ہمارے صدقات و خیرات کو ہماری دنیا کی کامیابی کا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، مردوں کو، عورتوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو. اے اللہ سب کو سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نیک بندوں کا راستہ ہے، جو انبیاء کا راستہ ہے، جو شہداء کا راستہ ہے، جو صالحین کا راستہ ہے. اے اللہ گمراہوں کے راستے سے بچا لے مولا کریم، گمراہوں کے راستے سے، بھٹکے ہوئوں کے راستے سے، جو تیری شان میں گستاخیاں کرنے والے، سرکشی کرنے والے تھے، یہود و نصارہ اور مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا. اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لے، شیطان کے راستوں سے بچا لے. الہ العالمین ایمان کے راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تاخرات میں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، رونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہماری جھکی ہوئی پیشانیوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کی خطاؤں کو بخش دے. اے اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے وہ مومن بھائی جو زندہ ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے وہ مومن بھائی بہن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو، مرنے کے بعد کے سارے مراحل کو ہمارے لیے آسان بنا دے. قبر کی مشکلوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما. قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے. قبر میں اللہ جو بھی آرام و آسائش کی چیزیں ہیں وہ مہیا فرما، اور ہر طرح کے عذاب سے، ہر طرح کی تکلیف سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. ہمارے ماں باپ کو محفوظ فرما لے، ہمارے رشتے ناتے کے لوگوں کو، ہمارے تمام مومن بھائی بہنوں کو محفوظ فرما لے. اللہ مرنے کے بعد قیامت کے میدان میں عزت عطا فرما. اے اللہ ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے وہاں محفوظ فرما لینا. اے اللہ وہیں کی ذلت و رسوائی اصل ذلت و رسوائی ہے. اے اللہ تمام اولین و آخرین کے سامنے ہمیں رسوا اور ذلیل ہونے سے بچا لینا. اے اللہ ہمیں وہاں عزت عطا فرما. اپنے سامنے جب کھڑا کرنا تو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا. مولا کریم ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور جہنم کی آگ سے بچا. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.